والنجم إذا غوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انبیاء کی دعوت میں انبیاء کا اسلوب اور انبیاء کا کردار، اس حوالے سے بات چل رہی تھی۔ دعوت کے تعلق سے اور داعی کے تعلق سے سب سے اہم باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ داعی کو، دعوت دینے والے کو ہمیشہ اپنے برتاؤ میں، اپنے کردار میں، اپنے انداز میں اچھے اخلاق کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ورنہ دعوت کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ جتنی بھی اچھی بات کریں، جتنی بھی قیمتی بات ہو، اگر آپ اخلاق حسنہ کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے تو آپ کی قیمتی بات بھی ضائع ہو جائے گی۔ لوگ آپ کے اخلاق کی برائی کی وجہ سے، آپ کے انداز کی کرواہٹ کی وجہ سے اور آپ کے لہجے کی درستی اور ترشی کی وجہ سے اس حق بات کو، سچی بات کو اور قیمتی بات کو فراموش کر دیں گے۔ لہٰذا انبیاء کرام علیہم السلام دعوت پیش کرتے تھے تو پہلے کردار پیش کرتے تھے، پہلے اپنا کریکٹر پیش کرتے تھے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ دونوں فرعون کی طرف جائیے، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا لہجہ بتایا کہ بات کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، اچھے انداز اور بہتر اخلاق کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ ڈر جائے اور نصیحت پکڑے۔ اگر آپ کسی کی نصیحت چاہتے ہیں، خیر خواہی چاہتے ہیں، اس کو راہ حق دکھانا چاہتے ہیں، تو آپ کی دعوت میں جو آپ سچی دعوت پیش کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کا کردار، آپ کا لہجہ، آپ کا اخلاق، یہ سب سے پہلی چیز ہوگی جو آپ کسی کے سامنے پیش کریں گے۔ زبان بعد میں بولے، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر، آپ کا لہجہ، آپ کا معاشرے کے اندر رہن سہن وہ پہلے بول رہا ہو۔ دائی مجسم اخلاق ہو کے لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے۔
تو فرمایا فقولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جاتے ہی کافر مشرک کا فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے دعوت تو پہنچائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت آخر میں جا کے یہ آیت اتری ہے، یا ایھا قل یا ایھا الکافرون، ڈائریکٹ کہا کافرو۔ باقی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، لہجے کے پیار اور شفقت اور محبت اور خیر خواہی کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہے ہیں، مولڈ کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ فرعون نے فتویٰ لگوانا چاہا۔ پچھلے خطبے میں ذکر کیا، فرعون نے چاہا کہ فتویٰ لگائے موسیٰ علیہ السلام، ما بال القرون الاولی، آپ کہتے ہو ہمارا رب وہ ہے، تو پہلی جو نسلیں گزر گئیں، پہلے جو باپ دادا گزر گئے، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سارے کافر مرے ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ فتویٰ لگ جاتا تو سامنے بیٹھے لوگوں کو تمہارے باپ جہنم میں جا رہے ہیں، کوئی گل سنے دا؟ انہوں نے پیو دادے تے فتویٰ لاتا تسی جہنم تے جان دا تے کسے گل سننی ہے تہاڈی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی وحی سے، اللہ تعالیٰ کے الہام سے یہ فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب، یہ جن کے اوپر فتویٰ لگوانے کی آپ بات کر رہے ہو، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، ایک کتاب کے اندر۔ میرا رب نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے، وہ جان لے گا کہ ان کا کیا حال ہوا ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ پچھلوں کا کیا ہوا مجھے نہیں معلوم، وہ میرے رب کو معلوم ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی تمام انبیاء کو دیکھیے، اپنی بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد اور بعثت کے بعد، ہمیشہ سب سے پہلے اپنے کردار اور کریکٹر اور حسن اخلاق کو پیش کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا پہ چڑھے ہیں، آپ نے پہلی اعلانیہ دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سارے مکہ والوں کو آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں، لوگ آتے ہیں۔ صفا کی پہاڑی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے کہتے ہیں، انہوں نے کہا آپ نے کیوں بلایا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعوت پیش کرنے سے پہلے اپنے 40 سالہ 42 سالہ کریکٹر اور کردار کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا فَكَيْفَ وَجَدتُّمُونِي، لوگوں میں نے تم میں عمر کا ایک طویل حصہ بتایا ہے، عمر کا ایک طویل حصہ گزارا۔ فَكَيْفَ وَجَدتُّمُونِي، بتاؤ تم نے میرے کردار اور کریکٹر کو کیسا پایا ہے، مجھے بتاؤ میں تمہارے اندر کیسے رہا ہوں۔ میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، میری پختگی کے عمر کو پہنچنا حتیٰ کہ 40 سال ہو گئے، بتاؤ میرا کردار تمہارے سامنے کیسا رہا۔ سب نے کہا، اپنوں نے، بیگانوں نے کہا، واللہ ما جربنا علیک الا صدقا، اللہ کی قسم ہم نے آپ کا جب بھی تجربہ کیا، آپ کے ساتھ ہمیں جب بھی پالا پڑا، آپ کے ساتھ ہمارا جب بھی سامنا ہوا، ہم نے آپ کو مکہ کی بستی کے اندر آپ سے سچا انسان روئے زمین میں نہیں دیکھا ہے۔ آپ کو سچا پایا ہے، صادق پایا، امین پایا، کریکٹر پہ کوئی دھبا نہیں ہے۔ سفید کپڑے کے کریکٹر اور کردار کے سفید کپڑے پہ کوئی داغ نہیں ہے، نہ زبان کا داغ، نہ زبان کی بد اخلاقی ہے، نہ کردار کی بد اخلاقی ہے، نہ کانوں کی بد اخلاقی ہے، نہ مال کی بد اخلاقی خیانت ہے، اور نہ ہی آنکھوں کی خیانت ہے۔ کوئی کردار کے اوپر دھبا نہیں۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اور زیادہ. اچھا میں اگر تم سے کہوں کس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آئے گا جو تمہیں روند کے تباہ و برباد کر دے گا، بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ کردار ہے، یہ کردار ہے جو ایک دائی کو اپنانا ہے، جو ایک مبلغ کو اپنانا ہے، جو ایک خطیب اور امام کا اثاثہ لازمہ ہونا چاہیے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا اس پہاڑ کے پیچھے سے میں کہوں. مکہ والے یہ کہتے ہم دیکھ کے آئیں گے، آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آپ کہتے ہیں لشکر آ رہا ہے تو ہم بھی پہاڑ کے پیچھے سے دیکھ لیں گے، پھر ہم بھی مان لیں گے. میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کر کے ملیا میٹ کر دے گا، بتاؤ مجھے کیا جواب دو گے؟ انہوں نے پھر یہی کہا، انہوں نے کہا کعبہ کے رب کی قسم آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے. اگر آپ اپنی زبان سے کہیں لشکر آ رہا ہے تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ لشکر واقعی آ رہا ہے. ہمیں اپنی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی زبان پہ اعتماد ہے. پھر دعوت کو پیش کیا، پھر توحید کی دعوت کو پیش کیا، پھر اپنی رسالت کو سامنے رکھا ہے. دعوت توحید و رسالت سے پہلے پیغمبر کریم نے اپنے کردار کو سامنے رکھا ہے. دلائل کے انبار، علم کا بہت بڑا اثاثہ، یہ ساری چیزیں ایک مبلغ کا اسلحہ اور اثاثہ ہے. لیکن اگر کردار اور کریکٹر اور اخلاق نہیں ہے تو وہ مبلغ ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے ساتھ سارا اسلحہ لے کے میدان میں جا رہا ہے، لیکن اس اسلحے کو چلانے کے لیے اس کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے. ٹینک ہیں، توپ ہیں، تیر ہیں، تفنگ ہیں، تلواریں ہیں، ڈال ہے، گولیاں ہیں، میزلز ہیں. اخلاق نہیں ہے تو ایسے ہی ہے، ایسے سپاہی کی طرح ہے کہ سارا اسلحہ تو پڑا ہے لیکن اس کو چلانے کے لیے بٹن دبانے کی ضرورت ہے اور اس کے پاس اپنے ہاتھ ہی نہیں ہے. ہاتھ ہی نہیں. جس کے پاس اخلاق نہیں ہے وہ ایسے سپاہی کی طرح ہے جس کے پاس تلوار تو ہے، چلانے کے لیے بازو اور ہاتھ نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور گواہی سنیے آپ کے کردار کی، کریکٹر کی. پہلی وحی آئی، مشہور واقعہ ہے، پہلی وحی آئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جبریل سے پہلی ملاقات تھی اور ایسے کسی ہستی کو نبی پاک نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا. غار حرا ہے، آج بھی اگر آپ جائیں تو اس میں ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، پورا سیدھا کھڑا بھی نہیں بڑے قد کا آدمی ہو سکتا. تو وہ کہاں اوپر پہاڑی پہ جا کے، بیابان ہے، پہاڑ ہے، اس میں ایک غار ہے، رات کا پہر ہے، رمضان کی گھڑیاں ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک وجود آتا ہے. کیسا وجود آتا ہے کہ جس کے 600 پر ہیں. فقط سد الافق، صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث کے مطابق اس کے 600 پر ہیں اور اس نے زمین آسمان کے کناروں کو بند کر رکھا ہے، بلاک کر دیا اس کے پروں نے زمین اور آسمان کے کناروں کو. اتنا بڑا وجود. آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک فطری روب، خوف، حیرانگی، تعجب. پھر جو معاملہ ہوا کہ بار بار کہا گیا آپ پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر جبریل نے 5 آیات پڑھائی ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا سے اترے. یرجف فؤادہ، صحیح بخاری کتاب و بدء الوحی کی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ خدیجہ سے بیان کرتی ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دل، آپ کے یہ شانے کے پٹھے گھبراہٹ کی وجہ سے دھڑک رہے تھے، بہت تیزی سے دھڑک رہے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم کے اندر تھرتھراہٹ کانپ تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں تشریف لائے ہیں، بخار کی شدت ہے اور سردی محسوس کر رہے ہیں، جسم کانپ رہا ہے سردی سے.
فرمایا دثرونی دثرونی، مجھے چادر دو، کمبل دو، اخاف علی نفسی. اتنا بڑا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. آپ نے فرمایا مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے. کردار، کریکٹر، اخلاق، رہن سہن، معاشرے میں آپ کا مقام اور شرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات، آپ کی دکھ سکھ کی ساتھی، آپ کی دل جوئی کرنے والی آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کبریٰ فرماتی ہیں آپ جان کا خدشہ کیوں کرتے ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میرے سر کے تاج اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. خدیجہ تو نبیہ نہیں تھیں، ان کو تو الہام اور وحی نہیں آتا. انہوں نے یہ کیسے کلا واللہ اتنے اعتماد کے ساتھ اور اتنی بڑی قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا؟ یہ سیدہ خدیجہ کے سامنے یہ اعتماد کہاں سے آیا کہ قسم اٹھا کے کہہ رہی کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا؟ سیدہ خدیجہ کو کیسے پتہ چلا؟ اس وجہ سے پتہ چلا، فرمایا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف. آپ کا کردار اور کریکٹر جو میں نے دیکھا ہے، لوگوں نے آپ کو جلوت میں دیکھا ہے، میں نے جلوت میں بھی دیکھا ہے، خلوت میں بھی دیکھا ہے. جلوت میں لوگوں کے سامنے ظاہر میں بہت پاک باز ہوتے ہیں، خلوت میں آپ جیسا پاک باز تو کبھی دیکھا ہی نہیں. لوگ آپ کے ظاہر سے واقف، میں آپ کے گھر کے اندر آپ کے شب و روز کے کردار سے واقف ہو کے کہتی ہوں مجھے قسم ہے رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو رشتہ داری کو ملانے والے، آپ کا کردار بڑا اونچا ہے، آپ کے پاس کردار اور کریکٹر کی طاقت ہے، آپ رشتہ داری کو ملانے والے، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے، آپ دوسروں کے بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانے والے، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ بے روزگاروں کو اپنے ہاتھ سے کما کے کھلانے والے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ اور مظلوموں کی ظالموں کے مقابلے میں مدد کرنے والے ہیں. آپ کو اللہ کیسے رسوا ہونے دے گا؟ آپ کا اتنا اجلا کردار ہے، اتنا اعلیٰ کریکٹر ہے آپ کا، آپ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کرے گا؟ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کردار کی بات دیکھیے، کریکٹر کی بات دیکھیے. کہتے ہیں گواہی وہ ہوتی ہے جو آپ کا دشمن بھی آنکھ میں حق میں دے. اپنے تو گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا بندہ بہت اچھا ہے. یہی صحیح البخاری کے اندر کتاب و بدء الوحی کے اندر ایک لمبی حدیث ابو سفیان بیان کرتے ہیں. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام صلح حدیبیہ کے بعد مختلف امراء کو، حکمرانوں کو خطوط لکھتے ہیں دعوت اسلام کے، ایک خط کیسر روم ہرقل کے پاس بھی جاتا ہے. ہرقل فارسیوں سے، ایرانیوں سے جنگ جیتا ہوتا ہے. وہ شکرانے کے نفل ادا کرنے کے لیے ایلیا شہر میں آتا ہے. ایلیا کہتے ہیں بیت المقدس کو، یروشلم کو. پرانی کتابوں کے اندر پرانا نام اس کا ایلیا شہر ہے. صحیح بخاری میں بھی ایلیا ہی لفظ آیا ہے. وہ ایلیا شہر بیت المقدس کے اندر، یروشلم کے اندر موجود ہے. اس کے پاس خط پہنچا، اس نے خط کو پڑھا، پتہ چل گیا خط مکہ کی طرف سے آیا ہے، عرب کے لوگ لے کے آئے کیونکہ وہ تو رومی تھا. اس نے کہا یہاں عرب سے، مکہ کی طرف سے کوئی قافلہ کوئی تاجروں کا آیا، کیونکہ شام بہت بڑی منڈی تھی. ڈھونڈ کے تلاش کرنے پر پتہ چلا ایک قافلہ آیا ہے مکہ سے.
50 سے زیادہ لوگ ہیں. اس قافلے کو بلایا گیا. ہرقل نے اپنے ترجمان ٹرانسلیٹر کے ذریعے پوچھا، بتاؤ یہ جو محمد ابن عبداللہ نامی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یدعی انہو نبی، دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، تم میں سب سے زیادہ نسب میں، تعلق میں، رشتہ داری میں، تم سب میں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ ابو سفیان جو اس وقت ابھی دشمن تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ چوٹی کے دشمن تھے ابو جہل کے بعد، وہ کہتے ہیں انا اقربہ نسبا، نسب اور رشتہ داری کے خون کے تعلق سے ان سب میں میرا نسب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہے. اس نے آگے بٹھایا، باقیوں کو کہا آپ پیچھے بیٹھ جاؤ، میں اس سے کچھ سوال کرنے والا ہوں، میں اس سے کچھ سوال کرنے والا ہوں، بتاؤ اگر اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تو تم نے اس کو اسی وقت ٹوکنا ہے. نبی پاک کی سیرت اور کردار کے حوالے سے ابو سفیان دشمن رسول سے، جو اس وقت دشمن رسول تھے اور چوٹی کے دشمن رسول تھے ابو جہل کے بعد، ان سے ہرقل نے، کیسر روم نے 10 سوال کیے، 10 سوال کیے. آپ کے نسب کے بارے میں پوچھا، آپ کے کردار کے بارے میں پوچھا، آپ کی دعوت کے بارے میں پوچھا، آپ کے پیروکاروں کے بارے میں پوچھا، آپ کے آباء و اجداد اور بادشاہت کے بارے میں پوچھا، جنگوں کے بارے میں پوچھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر معاملے کے حوالے سے سوال اٹھایا. ابو سفیان کہتے ہیں، اس میں ابو سفیان کا کردار بھی سامنے آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے حیا نہ ہوتی، مسلمانوں سنو یہ ہمارے لیے باتیں ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں لولا الحیاء لکذبت، کافر ہیں اس وقت، دشمنی کے اندر سب سے سر فہرست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. کہتے ہیں میں نے جھوٹ کیوں نہیں بولا، سارے سوالات کے جوابات سچے دیے. ہرقل کو، کیسر روم کو گمراہ بھی کر سکتے تھے، اور پیچھے بیٹھے ہوئے سارے ابو سفیان کی ہاں میں ہاں ملاتے. کس کی جرت تھی کہ ابو سفیان کو ٹوکتا کہ تو غلط بات کر رہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا لولا الحیاء لکذبت، اگر مجھے حیا نہ ہوتی تو میں جھوٹ بولتا. چونکہ میرے اندر حیا تھی، میں نے اپنے دشمن کے خلاف بھی جھوٹ نہیں بولا. سارے سوالوں کے جواب. دشمن سے آپ کی سچائی پوچھی، آپ کے کریکٹر کے بارے میں پوچھا، اس نے بھی آپ کی گواہی دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اجلے صاف ستھرے کردار کے مالک ہیں. یہ ہے دائی کا کردار، یہ ہے رسول کا کردار صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور موقع آتا ہے قرآن مجید کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ سب سے بہترین اخلاق پر آپ کو بھیجا گیا ہے. سب سے اجلا اور بہترین اخلاق نبی پاک کو دیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اللہ نے زمین پر اس لیے مبعوث کیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دوں. اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں، بہترین اخلاق، اس لیے میری بیعت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البر حسن الخلق. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سب سے بڑی نیکی حسن اخلاق ہے. ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات و خیرات، حج عمرے، اس سے پڑوسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس سے رشتہ داروں کو، ماں باپ بھائی بہنوں کا کوئی غرض نہیں ہے. آپ کتنی تہجد پڑھتے ہیں، کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں، اس سے ان کی صحت پر، زندگی پر کوئی اثر نہیں ہے. آپ نے کتنے نفلی اور فرضی حج کیے ہیں یا عمرے کیے ہیں، ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں. آپ کی بولی کا اثر ہوتا ہے، آپ کی امانت داری کا اثر ہوتا ہے، آپ کے معاشرے پر آپ کے اجلے اور سچے کردار کا اثر ہوتا ہے.
اس کا اثر آپ کی اولاد پر بھی پڑتا ہے، آپ کی بیوی پر بھی پڑتا ہے، آپ کے بچوں پر بھی پڑتا ہے، والدین پر بھی پڑتا ہے، بھائی بہنوں پر بھی پڑتا ہے، پڑوسیوں پر بھی پڑتا ہے، معاشرے پر بھی پڑتا ہے، شہر پر بھی پڑتا ہے، ساری کائنات کے چپے چپے پر آپ کے اخلاق کا اثر پڑتا ہے۔ ایک شخص آیا، ذرا سنیے ایسا اخلاق کوئی پیش کرے، کوئی کرے پیش ایسا اخلاق۔ میں اب کیا بات کروں، ساڑھے بلڈ پریشر ہی نہیں تھلے جاندے، 140 تو تھلے جاندے ہی نہیں ہیں یار، تے مسجد چاہ کے 180 تے ٹر جاندے نے۔ میں نے تو کدی کدی خطرہ پی جاندہ دیکھ کے، وہ مسجد بھی جڑے اسی نماز پڑھن آمنے ہاں، اللہ تعالیٰ سانو توفیق دے، اے کرے بلڈ پریشر والا جڑا پارا جاندہ ہے اتے کرے مطلب بلڈ پریشر دا کرے پھوک ہی نہ پاڑ دینا، نہ بلڈ پریشر ساڈا مسجد چ ودھیا یار، کچھ سمجھ مینوں نہیں آ رہی گل دی۔ میں تے بڑا غور کیتا ہے، وہ مسجد بھی چاہ کے دل انج بندے دے چڑی یار نرم ہو جانے چاہیے۔ ایک بندہ آیا، سنو یہ کردار ہے میرے پیغمبر کا، یہ دعوت کا لوگوں کو قریب دین کے لانے کا کردار ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ ہے، ہائے ہائے ہائے، آپ مسجد طیبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس بدو نے عرابی میں آ کے پیارے پیغمبر کی پیاری مسجد میں جو مسلمانوں کے مقدس ترین 3 مقامات میں سے دوسرا مقدس ترین مقام ہے، اس مسجد میں آ کے اس بندے نے، بچہ نہیں ہے، چھوٹا نہیں ہے، پاگل مجنون دیوانہ نہیں ہے، وہ چنگا پلا سمجھدار آدمی، جوان آدمی، توانا آدمی آ کے فبال فی طائفۃ المسجد، مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا، ہائے ہائے ہائے، فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹا، صحابہ اس کو منع کرنے کے لیے دوڑے، فنہاہم رسول اللہ، پیارے پیغمبر نے ان کو منع کر دیا۔ فلما قضا بولہ امر بدلو من ماء فاحریق علیہ، آپ علیہ السلام نے جب اس نے پیشاب کر لیا، اس بندے کو نہیں کہا، میں تو اس حدیث کو نا جب پڑھتا ہوں نا واللہ میں ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ پتہ نہیں جب ہم فقہ میں یہ بلوغ المرام میں ہمارے کتاب الطہارہ میں یہ شروع میں حدیث آ جاتی ہے، ہم ہر سال ہی پڑھاتے ہیں، لیکن میں جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں، میرے اساتذہ بھی، ہر بندہ ہی شاید، میں اس حدیث کے حیرت اور آپ کے کردار کی جو بلندی ہے میں اس سے باہر نہیں نکل سکتا، میرا تصور اتنا گہرا ہو جاتا ہے۔ بندے نے پیشاب کیا، چلو اس کو کچھ نہیں کہا چل پیشاب تو نے کیا، صاف بھی تو کر کے جا، یہی بات بنتی تھی نا، یہ کوئی بد اخلاقی تو نہیں تھی۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا، جاؤ ایک پانی کا برتن بھر کے لاؤ، اور اس آدمی نے جو غلطی کر دی ہے اس کی نجاست کو پاک کر دو، مسجد کو پاک کر دو۔ اس کو نہیں کہا، پھر اس بندے کو بلایا، اس بندے کو بلا کے پیار سے کہا، یہ مسجدیں نماز، قرآن اور اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، یہ بندوں کے بول و براز کے لیے نہیں۔ اتنے سے جملے۔ ایک اور بندہ آیا، سن نبی داؤد میں حدیث ہے، اس بندہ نیا مسلمان ہوا، اس کو پتہ نہیں کہ نماز میں کلام نہیں کرتے، جس طرح بچوں کو کیا پتہ ہے کہ نماز ہی سیدھا نہیں تے لڑی دا نہیں بولی دا نہیں، سانوں تے پتہ ہے نا، بچیاں نوں نہیں پتہ۔ اسی آنے بھائی بچے بھی ساڈے ہار دے ہو جان، بھائی جے بچے ساڈے ہار دے ہو جان تے پھر انہوں نے بچے کون آکھے، نہیں آکھ سکتے نا۔ وہ بندہ بھی ایسے ہی ہے جیسے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز میں بات نہیں کرتے، صحابی بنا، ایمان لایا، نماز میں کلام نہیں کرتے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ ایک بندے کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، اس نے کہا یرحمک اللہ، اونچی آواز سے نبی پاک نماز پڑھانے آگے۔ وہ لوگ نا صحابہ کرام اپنی رانوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، فجعلوا یسکتوننی، کوئی اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مار رہا ہے، کوئی رانوں پہ ہاتھ مار رہا ہے، کوئی اشارہ کر رہا ہے کہ نماز میں کلام نہ کر۔ کہتا ہوں ان کو کیا ہو گیا؟ اور میں نے یرحمک اللہ اس کی جواب رحمت کی دعا دی ہے، یہ میرے پیچھے ہی پڑ گئے۔ کہتے ہیں نماز ختم ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون تھا جو نماز میں بات کر رہا تھا؟ کہتے ہیں اب میں کانپ رہا، میں اٹھا کانپتا ہوا تاجدار انبیاء کے پاس گیا۔ آپ علیہ السلام اس صحابی کی گواہی سنے، اور معلم ایسا ہونا چاہیے، مبلغ ایسا ہونا چاہیے، مسجدوں کے
اندر لوگوں کو ہمیں دعوت دینے کے لیے یہی اسلوب اختیار کرنا چاہیے کہ قریب کرے دور نہ کرے، غلطیوں کو معاف کرے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم ما رأیت معلما قط قبلہ ولا بعدہ، مجھے کعبہ کی رب کی قسم ہے میں نے آپ کی ذات سے نہ پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا معلم اور استاد میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ واللہ ما ضربنی، نماز میں بول پڑے نا، ہم بچوں کو مارتے ہیں، آپ نے مجھے مارا نہیں ہے۔ ولا زجرنی، مجھے ڈانٹا بھی نہیں ہے۔ ولا شتمنی، مجھے برا بلا بھی نہیں کہا۔ صرف اتنا کہا ہے اے بندے یہ نماز ہے، نماز میں کلام درست نہیں ہے، اس سے نماز باطل ہو جائے۔ اب اس بندے کے دل پہ کیا اثر پڑے گا؟ ایک بندہ آیا قرض لینے کے لیے، اس نے نبی پاک کے گلوئے طہر میں کپڑا ڈال لیا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر قتل کرنے کے لیے دوڑے، پیغمبر نے کہا رہنے دو، اور یہ لیندار ہے، اس کو بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس نے چھوڑا، نبی پاک نے فرمایا اس کو اتنا دے دو جو اس کا بنتا ہے، اس سے زیادہ اس کو ڈبل دے دو، اس کو پتہ چلے کہ محمد کریم کا کردار لے کے آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ انبیاء کے کردار کا کوئی بڑا نمونہ میں نے پیش نہیں کیا، چند نمونے پیش کیے دعوت کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے، اور دین کے ساتھ لوگوں کی دلچسپی اور مسجدوں کو بھرنے کے لیے ہمیں اعلیٰ کردار اور اجلے کردار کی ضرورت ہے، زبان کی مٹھاس کی ضرورت ہے، واللہ لوگ دوڑے ہوئے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ النجم إذا غوى